الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کچھ سنتے ہیں ارشادات امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ارشادات سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے۔ مجھے تم مسلک احمد رضا پر استقامت دو، خدمت گزار اہل سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے علم حاصل کرنے والے کا مقام، جس نے تم سے پہلے کوئی علم حاصل کر لیا تو وہ اسے اس معاملے میں تمہارا رہنما چاہے، وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہیں، جبکہ آخرت میں دین والے اور علم و فضل والے ہوں گے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ بڑے مرتبے والے کون؟ عرض کیا گیا لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا کون ہے؟ فرمایا جس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ دنیا اور آخرت، دنیا نیند یعنی غفلت کی جگہ، جبکہ آخرت بیداری کا مقام ہے، اور ہم ان کے درمیان خواب پریشان کی طرح ہیں۔ حقیقی زاہد کون؟ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت شخص کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو زاد راہ کے بغیر منزل تک پہنچے، اپنی موت کے دن کی تیاری رکھے اور آخرت کے شوق میں زندگی سے اکتا جائے، اپنی زندگی سے اکتا جائے۔ اچھائیوں اور برائیوں کا آئینہ، غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے، مجھے اس اترانے والے متکبر شخص پر تعجب ہے جو کل تک صرف ناپاک پانی کا قطرہ تھا اور کچھ عرصے بعد قبر میں سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور مجھے ایسے شخص پر بھی بہت تعجب ہے جو اللہ پاک کے باوجود کے وجود کے بارے میں شک کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے، جو پیدا کرنے والے کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ اور مجھے ایسے شخص پر بھی حیرانی ہے جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے جانے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور مجھے ایسے شخص پر بھی تعجب ہے جو فنا ہونے والی دنیا کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر آخرت کو چھوڑے رکھتا ہے۔ اور صاحب روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ کیا ہے، عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے کاموں سے عبرت حاصل کرے اس سے پہلے کہ موت اس کے سر پر آ جائے۔ اسے چاہیے کہ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہوئے حق کے راستے میں صبح و شام کوشش کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر رکھے، کیونکہ وقت ہوا کی تیزی کی طرح گزر رہا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے اور انہیں جھٹلاتے رہے؟ خدا کی قسم وہ مر چکے اور ان قریب یہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کائنات میں فرشتے، جنات اور انسان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اس میں ہر چھوٹا عمل ظاہر ہو جائے گا۔ ہائے افسوس، بدبختوں کی رسوائی، اور آفرین نیک لوگ سعادت مندی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے موت کی یاد، نیکیوں پر استقامت اور ظاہر و باطنی طور پر سیدھے راستے پر چلتے رہنے کا سوال کرتے ہیں۔
اے قوی یعنی طاقت والے، اے معین یعنی مدد فرمانے والے، ہم کمزوروں کی مدد فرما، آمین۔ شریر بدن، بے شک بدن جب بیمار نہ ہو تو شریر ہو جاتا ہے، اور شریر بدن سے خیر کی توقع نہیں رہتی۔ علم کے بغیر علم کے کسی کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں بھلائی کی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے خود معلوم نہ ہو، کیونکہ پھر قریب ہے کہ وہ اس کے بارے میں برائی کی کوئی ایسی بات بھی کہہ دے گا جو اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اور جب تم میں سے وہ لوگ اللہ پاک کی نافرمانی پر دوستی اختیار کرتے ہیں تو وہ دونوں اللہ پاک کی نافرمانی پر ہی جدا ہوتے ہیں۔ حقیقی بھائی چارہ، شخص سے دریافت کیا، کیا تم اپنے دینی بھائی کی جیب سے ہاتھ ڈال کر اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز نکال سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم دونوں میں ابھی تک حقیقی بھائی چارہ نہیں۔ تو آخری بات سنتے ہیں، کسی بھی شخص سے ہرگز دشمنی نہ رکھو، اگرچہ تمہارا خیال ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کسی کے تحفے کو ہرگز گھٹیا نہ جانو، اگرچہ تمہارے خیال میں وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب تمہیں اپنے دوست کی ضرورت پڑ جائے، اور تم نہیں جانتے کب اپنے دشمن سے ڈرنا پڑے۔ اور جب کوئی تمہارے پاس عذر معافی مانگنے کا کوئی سبب لے کر آئے تو اس کے عذر قبول کرو، اگر تم جانتے ہو کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ تقسیم الہی پر رضامندی ہی حقیقت میں غنی ہے۔ جو اپنے لیے اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہا تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہے۔ تقدیر کے ناپسندیدہ امور یعنی سختیوں پر راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔ سختیوں پر صبر، اے میرے بیٹوں سختیوں پر صبر کرو، کسی کے حقوق ضائع نہ کرو، اور اپنے بھائی کو ایسے کام میں نہ ڈالو جس کا نقصان تمہارے لیے اس کے عارضی نفع سے زیادہ ہو۔ بے شک دلوں میں محبت ڈالنے کا ذریعہ، بے شک اس نے تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا لیا جس نے تمہارا احسان ماننے میں پہل کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔